صل على سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 67ویں قسط میں، یعنی کہ 67 قسط. غزوہ احد کا مکمل واقعہ اور اس کا پورا نقشہ ہمارے سامنے آ چکا ہے. آج کے اس قسط میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ غزوہ احد سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور آج کے اس دور میں اس غزوے سے ہم کیا سبق لے سکتے ہیں. ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ غزوہ احد میں جو کچھ پیش آیا وہ اتنا اچانک پیش آیا کہ جس نے عقل کو حیران کر دیا. غزوہ احد اپنے آپ میں جتنا عظیم ہے وہ تو ہے ہی، اسی کے ساتھ انتہائی اثر انگیز اور نتیجہ خیز بھی ہے، کیونکہ اس غزوے نے مومن اور کافر دونوں کے دلوں پر گہرے اثرات چھوڑے. غزوہ احد میں جیت کے بعد شکست کا پہلا اثر مسلمانوں پر یہ پڑا کہ انہیں عام حالات میں فطری نظام پر یقین ہو گیا اور دلوں میں یہ بات جم گئی کہ اسلام لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی جادو کی چھڑی مل گئی، اسے جدھر چاہو گھما دو، کام ہونا ہی ہونا ہے. اللہ اور رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ معجزات و کرامات کی کنجی ہاتھ آ گئی، معجزات و کرامات کا دروازہ کھل گیا. جب ضرورت پڑے کوئی کرشمہ دکھاؤ اور اپنا کام پورا کر لو، بلکہ ہمیں بھی ہر چھوٹا بڑا کام اسی نظام کے تحت کرنا ہوگا جو قدرت نے طے کر دیا ہے اور جو اللہ کی سنت رہی ہے. ہمیں بھی اپنی ذاتی یا اجتماعی ضروریات کی تکمیل کے لیے قوانین فطرت کے مطابق کام کرنا ہوگا. یقیناً اللہ تعالیٰ کی قادر مطلق ہستی ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے درمیان ہے. ان دونوں باتوں میں ہرگز کوئی شک نہیں، لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ جب ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے تو ہمیں اس دنیا کے فطری نظام کے مطابق ہی زندگی گزارنی ہوگی اور اسی نظام کے مطابق اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہوگا، اور اس کے لیے تمام اسباب بھی اختیار کرنے ہوں گے. کسی کرشمے یا چمتکار کے انتظار میں رہنا فطری نظام کے بھی خلاف ہوگا اور اللہ و رسول کے مطلب و مراد کے بھی خلاف ہوگا. دوسرا سبق جو ہمیں اس غزوے سے ملتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکتے تھے، جان نچھاور کرتے تھے. آپ کے ہر حکم کو تمام دنیاوی احکامات سے افضل و برتر سمجھتے تھے، آپ کی ایک ایک ادا کی نقل کرتے تھے. اس کے باوجود ان میں سے ایک آدھ بزرگوں سے کبھی کبھی ایسی چوک ہو جاتی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کے خلاف ہوتی ہے. بلکہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ نفوس سے کبھی کبھی کچھ ایسے کام کرا دیتا ہے جن کو کرنے سے اس کے رسول نے روکا ہوتا تھا. یہ کام کرانے میں اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت یہ ہوتی تھی کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ ایسا کرنے کا کیا حکم ہے. اگر رسول کے سامنے وہ کام ہی نہ ہوتے تو رسول کیسے اس کا حکم بیان کرتے. ان بزرگوں سے کبھی کوئی چوک ہی نہ ہوتی تو دنیا کو اس چوک کا نتیجہ کیسے معلوم ہوتا. یعنی ان حضرات کی بھول چوک بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور ادارے کے مطابق ہوتی. اس کے سرزد ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ خود ان کی معافی اور ان سے اپنی رضامندی کا پروانہ نازل فرما دیتا. اس سے ان کی عظمت اور بڑھ جاتی. یہی معاملہ غزوہ احد میں بھی پیش آیا. ایک تو جنگ سے پہلے مشورے کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ہم دشمن کا مقابلہ شہر کے اندر رہ کر کریں، باہر نہ نکلے. لیکن چند نوجوان صحابہ جو غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، انہوں نے جذبات میں ایک ایسی بات کہی جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمیت و غیرت کو جوش آ گیا. آپ نے مدینے سے باہر نکل کر ہی جنگ کرنے کا فیصلہ فرما دیا اور پھر کسی کے روکے سے بھی نہ رکے. دوسرے یہ کہ جن تیر اندازوں کو ایک ٹیلے پر کھڑا کر کے کسی بھی حالت میں بغیر اجازت نہ ہٹنے کا حکم دیا تھا، وہ اپنی فتح دیکھ کر ہٹ گئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انتظار نہ کیا، نتیجے میں سخت نقصان اٹھانا پڑا. اس چوک پر اللہ تعالیٰ نے بھی معافی کا حکم نازل فرما دیا، لیکن صحابہ کرام کے سامنے یہ حقیقت خوب کھل کر آ گئی کہ اگر رسول کی اتباع میں ذرا بھی کوتاہی ہوئی تو سخت تباہی و نقصان کا اس کا تاوان بھرنا ہوگا.
پرانے ایمان لانے والے جلیل القدر صحابہ تو اس حقیقت کو سمجھے ہوئے تھے ہی، اب نئے ایمان لانے والوں کے سامنے بھی یہ قطعی حقیقت آ گئی۔ اتنا ہی نہیں، یہ واقعہ مستقبل کے لیے بھی دروس و عبرت کی ایک عظیم یادگار ہو گیا۔ آئندہ تمام غزوات اور دوسرے تمام معاملات میں یہ حقیقت ہمیشہ سب کے سامنے رہی، جس کے عظیم ترین خوشکن نتائج دنیا نے دیکھے۔ اور آج ہم مسلمان اپنا جائزہ لے لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنتوں کا ہم جنازے نہیں نکال رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی نافرمانیاں نہیں کر رہے ہیں؟ اور نبی کی بتائی ہوئی تعلیمات میں کوتاہی کیا ہم نہیں کر رہے؟ جواب ہم سب کو معلوم ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹوٹنے پر اللہ کی مدد رک سکتی ہے، آئی ہوئی مدد واپس جا سکتی ہے، تو ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، جہاں نہ نبی کی تعلیمات کا کوئی پاس ہے نہ شریعت کا، بس اگر کسی چیز کا لحاظ ہے تو اپنی فکر اور نظریے کا۔ تیسرا سبق، جنگ میں 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شہادت، اور اس سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لہو لہان ہونے سے مستقبل میں عظیم قربانیاں پیش کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ لوگوں کو احساس ہو گیا کہ دین کوئی معمولی چیز نہیں کہ بغیر کسی محنت و قربانی کے عام ہو جائے۔ یہ قربانی چاہتا ہے اپنے ماں باپ، پال و اولاد، گھر بار اور جان و مال کی قربانی۔ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت کا شرف عظیم حاصل ہے تو عظیم قیمت بھی ادا کرنی ہوگی۔ آج ہمارے 70 ساتھی آن کے آن میں خاک و خون میں لوٹ گئے تو کل ہمیں بھی لوٹنا پڑے گا۔ آج محبوب کائنات کا جسم مبارک لہو لہان ہوا تو کل ہمیں بھی اپنے خون میں نہانا پڑے گا۔ ہم تعداد اور ظاہری طاقت میں بہت کم ہیں اور باطل بہت زیادہ اور مضبوط، کب کیا ہو جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہمیں ہر لمحہ اپنا گھر بار اور جان و مال لٹانے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ناظرین، کفار مکہ کو بھی غزوہ احد سے کئی فائدے حاصل ہوئے، اگرچہ ان فائدوں کی حیثیت خوش فہمی اور خام خیالی سے زیادہ نہیں تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے مشہور شہ سوار کی شہادت بھی ان کے لیے اطمینان کی بات تھی، اور قرآن کریم کو حفظ کرنے والے کئی صحابہ کی شہادت سے بھی وہ خوش تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر کے بھی وہ خوش تھے، اور اپنے گمان کے مطابق بدر کا بدلہ لینے سے بھی ان کے کلیجوں کو ٹھنڈک ملی تھی۔ ان تمام واقعات نے ان کو ایک طرح کے احساس برتری میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ بدر میں تو مسلمانوں نے اندھی کی لاٹھی گھما کر بازی مار لی، اصل جنگ تو اب ہوئی ہے، بس اب دیکھو آئندہ ان کو کیسی دھول چٹاتے ہیں۔ اس نفسیاتی برتری نے ان کے اندر ایک نئی زندگی پیدا کر دی۔ اس کا نتیجہ تھا کہ غزوہ احزاب میں وہ بہت بڑا لشکر لے کر اسلام، اہل اسلام اور ریاست اسلام کو نیست و نابود کرنے کے ارادے سے میدان میں آئے تھے۔ اس کیفیت میں وہ ہمارے خوشی کی یہ بات بھول گئے تھے یا بھلا رہے تھے کہ احد میں بھی وہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ اگر ٹیلے پر کھڑے کچھ تیر اندازوں سے معمولی چوک نہ ہوئی ہوتی تو بدر کی طرح آج بھی ان کے چہروں پر ذلت کی کالک پتی ہوتی۔ ناظرین، ذرا سا غور کیا جائے تو 21ویں صدی کے مسلمانوں کے لیے بھی غزوہ احد میں بڑا سبق ہے۔ دوسرے غزوات کے مقابلے میں غزوہ احد ہمارے لیے جتنا عظیم پیغام رکھتا ہے اتنا دوسرے غزوات نہیں رکھتے۔ غزوہ احد کا ہمیں بس یہی پیغام ہے کہ حالات چاہے جتنے بھی نازک اور ہمارے خلاف کیوں نہ ہو، ہر حال میں ایمان پر جمے رہتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرنی ہوگی، اور مایوسی کو اپنے قریب بھی آنے نہیں دینا ہے، چہ جائے کہ بزدلی کا مظاہرہ کرنے لگے۔ اللہ پر مضبوط ایمان کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر ہی جمے رہنا ہوگا۔ ایمان کی کمزوری، سخت حالت میں بھی مایوسی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے سے دوری ہر دور میں امت کی تباہی و بربادی کے بنیادی اسباب ہوں گے۔ دنیا میں جہاں بھی جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات و ارشادات کی نافرمانی ہوگی، وہاں ناکامی یقینی ہے۔ اس امت کو قیامت تک باقی رہنے کے لیے پیدا
کی گئی ہے، قرآن حکیم کو ہمیشہ باقی رہنا ہے، حدیث مبارکہ کا ذخیرہ بھی تا قیامت باقی رہے گا۔ لہٰذا وقت کی کسی بڑی طاقت کے سامنے ہمیں مایوس نہ ہونا چاہیے۔ مایوسی کا مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر ہمارا ایمان ڈگمگا رہا ہے، اور اسوہ نبوی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کی حقانیت میں ہمیں کچھ شک سا ہونے لگا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر یہ دونوں باتیں ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو پھر ہمارے پاس کیا باقی رہ جائے گا؟ جڑ ہی کٹ جائے تو کیسا تنا اور کیسے پتے، پھر تو ہم پر جو مصیبت نہ آئے وہ کم ہے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان بھی ہو، رسول کریم کے طریقے کی مکمل پیروی بھی ہو، اور مایوسی کے بجائے امید اور عزم جواں بھی ہو، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں سربلندی و عروج سے روک نہیں سکتی۔ غزوہ احد ہمیں یہی پیغام دیتا ہے۔ آج کے اس قسم میں اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسم میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد